جب میرے رئیس خان 2-2.5 سال کے تھے اس وقت ان کے والد نے ایک ناریل کا ستار بنایا تھا اور ان کے ہاتھ میں دیا تھا، کیونکہ یہ بچے تھے، چھوٹے تھے تو بڑا ستار کے قابل نہیں تھے، لہٰذا ان کو کتنا بھی ضد کرتے تھے، کچھ بھی یہ روتے تھے، کچھ بھی کرتے تھے، کھلونے دیتے تھے ان کے باپ، ہم بہلاتے تھے، لیکن یہ زیادہ تر بہلتے نہیں تھے، تو پھر جس وقت باہر یا ستار کو چھیڑتے تھے تو یہ بہت خوش ہو جاتے تھے۔ اس کو دیکھ کے ان کے والد نے ایک ناریل کا چھوٹا سا ایک 1.5 ہاتھ کا ستار بنا کے 1 ہاتھ کا ان کو دیا، بس وہ سمجھ لیجیے ان کا کھلونا بھی تھا اور ان کی زندگی کی ایک سمجھ لیجیے ایک بہت بڑی خوبصورت چیز تھی۔ جب ان کے والد نے دیکھا کہ ان کو ستار میں بہت انٹریسٹ ہے تو پھر ان کو سکھانا شروع کیا۔ پہلی گتے ان کو توڑی کی سکھائی خان صاحب نے، لیکن 6 سال برابر توڑی بجوائے گئے۔ اب صبح کا پروگرام ہوتا، دوپہر کا ہوتا، شام کا ہوتا، جہاں کہیں بھی ان کا پروگرام ہوتا بس یہ توڑی بجاتے تھے، اور قدرت کی شان ایسی ہوئی کہ اس توڑی میں ان کا نام ہوا۔ 5.5 سال کی عمر میں پہلا آئٹم انہوں نے دیا۔ اندور کے پاس ایک بڑوایا کر کے جگہ ہے، مہاراجہ اندور کے سامنے بڑوائے میں، جب رئیس خان کا پہلا پروگرام تھا، 5 سال کے تھے رئیس خان یا 5.5 سال کے، تو بڑوائے میں اندور میں پروگرام ہوا تھا مہاراجہ کے سامنے۔ 6 سال کی ایج میں سر مہاراجہ سنگھ فرسٹ گورنر تھے بامبے کے، جس وقت پاکستان ہندوستان بنا تھا، اس وقت رئیس خان کا سندرا بائی ہال میں ایکسلسیئر میں سر مہاراجہ سنگھ وومن کانفرنس رکھی تھی، اس وقت رئیس خان کی 6 سال کی ایج تھی۔ اللہ کی مہربانی سے ماسٹر کا 13 سال کی ایج میں ماسٹر کا ٹائٹل لیا تھا انہوں نے، رئیس خان، ماسٹر رئیس خان۔ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی تربیت جو ہے وہ ولایت علی خان صاحب نے کی، ولایت خان نے کی۔ ولایت خان اگر بولتے ہیں یا اور دوسرے لوگ بولتے ہیں بالکل غلط کہتے ہیں، میں خدا اور رسول کو حاضر و ناظر جان کے اور اپنے بیٹے کی قسم کھا کے کہتی ہوں یہ بالکل غلط بات ہے۔ بلکہ میرے شوہر نے سن 1943 کے اندر رئیس ولایت خان کو 43 میں میرے شوہر نے بلایا، جس وقت ولایت خان کے میرے والد جس وقت گزر چکے تھے اور ولایت خان بہت شرارتیں کرتے تھے، تو میری والدہ نے خط لکھا تھا کہ یہ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو میرے شوہر نے ان کو اپنے پاس بلا کے رکھا، بیٹوں سے زیادہ ان کو رکھا، ایک سے ایک ان کو کپڑے پہنائے اور ان کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے، اور راتوں کو 2 بجے اٹھ کے 2 بجے تک، 12 بجے سے لے کے تو 2 بجے تک ان کو ستار ہاتھ میں دے کے ریاض کرواتے تھے۔ یہ میں اپنی آنکھوں کی قسم کھا کے کہتی ہوں، میرے رئیس خان کی قسم کھا کے کہتی ہوں، اس میں ذرا بھی مغالطہ مت سمجھیے گا۔ اور بھی ہمارے قوم کے لوگ اچھے مانے ہوئے استاد لوگ جو بامبے میں رہتے ہیں، پرانے لوگ، ان لوگوں کو سب کو یہ بات معلوم ہے، میں غلط نہیں کہوں گی آپ سے۔ بابو بھائی راجہ آئل مل والے ہیں تاج کوٹ کے، انہیں بھی معلوم ہے۔ ٹھکر سنگھ ہیں جنہوں نے کیا سارے بامبے، قلعہ چند دیو چند جو وہاں کی مارکیٹ کے کنگ کہلاتے ہیں، وہ سب گواہ ہیں کہ ولایت خان کو ایمان کی بات ہے، میرے ہسبینڈ نے بہت کیا اس کا نام سپورٹ، ان کو رات کی معلوماتیں کروائیں۔ اول تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ میرے باپ دادا کا جو گھرانہ، ہمارا جو باپ دادا کا جو وہاں کا گھرانہ ہے، میرے باپ کا، میرے دادا کا، ان کا تو ہے باج گتوڑے کا، حالات کا تو نہیں ہے۔ باہر بجاتے تھے وہ، تو باہر کے اندر بھی تھوڑا سا کیا اس کا نام آلات وغیرہ کرتے تھے، لیکن اگر توڑا ہی بجاتے تھے، آپ ان کے ریکارڈ لے کے دیکھیں۔ لیکن یہ آلاپ کا اور گائکی کا جو انگ آیا ہے، یہ کہاں سے آئے گا ولایت خان کے ہاتھ میں؟ جو کام آپ کریں گے وہی تو کریں گے، میرا کام آپ کیسے کریں گے؟ آپ کاٹ چوپ بناتے ہیں اور میں چکن بناتی ہوں، تو کاٹ چوپ آپ چکن کیسے بنائیں گے جب کہ آپ کاٹ چوپ کے ماہر ہیں؟ یہ غلط بات۔ ہاں، یہ ضرور بات ہے کہ ولایت خان نے محمد خان صاحب کی شاگردی نہیں کی، سکھ محمد خان سے بہت، محمد خان صاحب نے بہت سپورٹ کیے، بھائی باپ سے اپنے ایمان کی قسم کھا کے کہہ رہی ہیں، میرے شوہر نے میرے بھائی کو بہت سپورٹ کیا، خود کی تعلیم آتی تھی، ان کی خود کی ٹیوشنیں آتی تھیں، اور وہ خود لے کے 1 مہینہ 15 روز سکھا کے میرے بھائی کو دے دیتے، بیٹا جاؤ تم سکھا لو،
और जब वो ट्यूशनों के दिन पूरे होते थे और वो तनख्वाह लेके आते थे तो बोलते बेटा ये तुम्हारी ट्यूशन है, अम्मा के पास ये कैसे पहुंचा। खुद के प्रोग्राम लेते थे तो खुद प्रोग्राम करते थे, घंटे 2 घंटे बजाने के बाद में कहते थे आप लोग मेरे भाई को भी सुनिए, ये मेरा छोटा भाई है, मैं आप सब पब्लिक के कदमों में अपने छोटे भाई को डालना चाहता हूँ, आप लोग इसको सपोर्ट दीजिए, जिस तरह से आपने मुझे अपनाया इस तरह से आप इसे भी अपनाइए। तो विराट खान को साथ में बैठ के प्रोग्राम करवाते थे। मेरे शौहर ने बहुत किया, होना चाहिए था कि विराट खान को उसका बहुत एहसान मानना चाहिए था, मगर उसके बरक्स विराट खान ने एहसान नहीं माना, बल्कि बहुत दिल शिकनी करी मोहम्मद खान साहब की, ज़बरदस्त दिल शिकनी करी मेरी, मुझे खान साहब के सामने नीचे दिखाया, क्योंकि वो मेरे शौहर थे, मैं उनके सामने मेरी नीचे नजरें हो गई। मेरे भाई ने बड़ी बेइंसाफी की, जिसके नतीजे में मैं अपने शौहर के सामने कुछ बोल नहीं सकी, उनको पैरालाइज हो गया था। पेपरों में विराट खान ने ये चीज का अनाउंस किया, जब उनके वास्ते पेपर वाले उनका बयान लेने को आते थे तो उन्होंने ये कहा कि आपके शागिर्दों में बेहतरीन शागिर्द कौन है, बोले अरविंद परीख हैं और मेरा भाई इमरत खान है और रईस खान है। रईस खान का नाम क्यों लिया उन्होंने? इस बात का पेपर जिस वक्त छप के खान साहब के सामने आया तो खान साहब ने मुझे बुलाया, कहने लगे तुम्हारे भाई ने लिखा। अब मैं चुप, जाहिर है मेरे शौहर ने मेरे भाई के ऊपर बहुत एहसान करा, मोहब्बत करी, उसका बदला मुझको अच्छा मिलना चाहिए था, मगर मेरे भाई ने ऐसी हरकत करके मुझे जिंदगी में खान साहब के सामने नीचे दिखाया। बहुत बुरा किया इस चीज़ का और मेरे भाइयों ने, और खैर जो भी कुछ किया खुदा उनको जिंदा सलामत रखे, अल्लाह उनको बहुत तरक्की अता फरमाए, उनके बाल बच्चों समेत। मैं चाहती हूँ वो मेरे बाप के दादा की नस्ल है, खुदा चांद सूरज से ज्यादा रोशन उनका नाम करे, मगर इसके मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरे चांद के ऊपर क्या इसका नाम मट्टी डालो, तो तुम्हारी बहन। मेरे बेटे को छोटा समझ के इस तरीके से करना, सगी बहन की दिल शक करना, बेइज्जत करना, बहनोई की एहसान फरामोशी करना, ये बहुत बुरी बात है। और आज उन्होंने दुनिया में प्रोपेगेंडा इस बात का किया है, बहुत बुरा किया है। फिर उनकी औलाद वही सुनती चली आई है, अब उनकी औलाद और पोल बतलाइए। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, आज विराट खान का रविशंकर जी के साथ और दुनिया के लोगों के साथ में डुइट होता है। विराट खान तो खुदा की रहमत से दुनिया का चांद सितारा है, बहुत ऊंचे हैं वो तो, फिर मेरे बेटे के साथ में भी करना डुइट, क्या हुआ? वो बहुत ज्यादा अच्छा बजाएंगे, ये मामूली बजाएंगे, हो जाए ना डुइट, पब्लिक खुद चूज कर लेगी। मेरी बात के ऊपर बिल्कुल नहीं मुकरें, बिल्कुल मेरी बात पर यकीन नहीं करें, मगर एक प्रोग्राम हो जाए और उनके जवान बेटे ये कहते हैं कि रईस खान बुढ़े हो गए, सितार छोड़ दें, अच्छी बात है, माशाअल्लाह, अल्लाह उनको और तरक्की दे। आ जाए चारों भाई लेके सितार मेरे एक लड़के के सामने, क्या हुआ? वो बहुत अच्छा बजाएंगे, ये बहुत बुरा बजाएंगे, मगर हो तो जाए, कंपटीशन तो हो जाए कम से कम, है पता तो चले क्या सफेद और क्या काला है। बहुत बुरी बात है।